تو میں نے اپنے سنی نوجوانوں کو پکا کرنے کے لیے قرآن میں اللہ والوں کا بہت ذکر ہے اور ان کی کرامتوں کے ساتھ ذکر ہے، اس لیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ نماز کی نصیحت ہے، قرآن کی بات کرتے ہیں، جہاں چاہتا ہوں بڑا دل دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کہا اپنے پیارے حبیب، اچھا علم کس کو کہتے ہیں؟ جاننا۔ اگر جاننا ہو رہا تو جو جانتا سر وہی جان لیتا، لیکن جاننے فرق نہیں ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک آدمی آ جاتا ہے۔ اگر سنیے، علم کہتے ہیں عالم اور معلوم کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کو علم کہتے ہیں۔ عالم اور معلوم، قرآن اور قرآن کا پڑھنے والا۔ اب تو پڑھنا اس سے زیادہ ہلکی اردو نہیں بول سکتا، اور کیجیے گا۔ قرآن ایک قرآن ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی پڑھا رہا ہے تو پڑھ رہا ہے نا، بیچ میں کوئی ہے کہ نہیں ہے نا۔ علم نام ہے عالم اور معلوم کی نسبت کا، اور یہ نسبت کوئی عطا کرتا ہے، علم کی نسبت معلم عطا کرتا ہے۔ اب وہ معلم ہے جیسا پڑھا دے، یہی قرآن ہے۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، معنی یہ ہے کہ نبی توجہ سن لینا، سو رہے۔ اللہ نے انہوں سے کہا پیارے حبیب، میں کیا کروں سمجھانے کے لیے، مولا معاف رکھے، حضور سو رہے تھے، اللہ نے اٹھو، سو مت، اٹھو نماز پڑھو۔ اور ہم کہتے ہیں حضور ساری رات نماز پڑھ رہے تھے، پنڈلیوں سے خون رستے لگتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب رات کو اٹھا کرو مگر تھوڑی دیر اٹھا کر، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اصل چیز ہوتی ہے اطلاع کے بعد، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، قیام کیا کرو، مطلب اتنی دیر ساری رات تھوڑی دیر قیام کیا کرو، اور تھوڑا پڑھا لو، کر لو، قرآن پڑھا کرو، قرآن ترتیب سے پڑھا کرو جی۔ پھر آگے سورت چلی پھر کہا دیکھو ہمیں معلوم ہے فقرؤ ما تيسر من القرآن، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہو لیکن نہیں کر سکو گے، تم نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے کہا سورہ مزمل میں کہ اچھا ایسا کرو، تھوڑا سا پڑھ دیا کرو، ما تيسر، قرآن میں سے تھوڑا سا میسر ہوا وہ پڑھ لیا کرو۔ پھر کہا معلوم ہے تمہیں کوئی مریض ہوگا، اللہ میں سے مردہ باخل دوسرا دے تو فی اللہ من فضل باخل قوت فی سبیل اللہ فقر ما تيسر، معلوم ہے تم میں سے کوئی مریض ہوگا، نہیں پڑھ سکتا زیادہ، تم جن کو روزگار پہ کرتے ہوں گے، روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، میں جانتا ہوں اللہ فرمائے، اور تم میں سے کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں، میں جانتا ہوں، فقرؤ ما تيسر من، پھر بھی قرآن میں سے تھوڑا سا پڑھا کرو۔ یا زمین کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے، تمہارے گریبانوں سے پکڑ کر تم کو ہلایا جا سکتا ہے، کچھ خدا کی شرم ہے تم کو؟ اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تم مریض ہو گے پھر بھی پڑھو، معلوم ہے تم روزی کے لیے پریشان ہو گے پھر بھی پڑھو، سرحد پہ جہاد میں ہو گے پھر بھی پڑھو۔ یہ ہے سورہ مزمل، دم کرنے کے کام آتی ہے، 41 دن زیادہ پڑھو گردابی ہو جاتا ہے دن سے۔ اگر محفل میں سورہ مزمل پڑھی زندگی میں دفعہ سنی کبھی سمجھا؟ اللہ کہہ رہا قرآن پڑھو، مریض ہو تو پڑھو، جہاد میں ہو تو پڑھو، روزی کے لیے پریشان ہو تو پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ اکبر، جس نے قرآن نہیں پڑھا پڑھنا شروع کرے، تھوڑا بہت جیسا بھی ہو۔ اللہ مدنی کافی یہاں کوئی ہوگا مرکز جہاں تعلیم والا قرآن پڑھایا جاتا ہو، جہاں بھی امام صاحب پڑھنے عشاء کے بعد بوڑھے ہو، ضعیف ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی عمر کوئی بھی ہو، قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھنے گئے نہیں پڑھ سکے، اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ قبر فرشتے بھیجتا ہے کہ جاؤ اس بندے نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، زندگی میں وفا نہیں کی، اب تم قبر میں جا کے قرآن پڑھو۔ لیکن قرآن پڑھنا ترجمہ ہے، قرآن پڑھنا شروع کریں اللہ کے واسطے، تو قرآن سننے کا کچھ حق ادا ہوگا۔
میرے بھی اتنی تکلیف اٹھانے کا. اور حضور کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ قرآن والے رسول میں ہیں. ایک سادہ سا مسلمان انتقال ہو گیا، فرشتے آ کے پوچھنے لگے تم کس رسول کی امت میں؟ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ قرآن والے رسول تھے. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا قرآن والے رسول تو محمد ہی تھے اور کوئی نہیں تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر.